مہربانی کر، عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جائے، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جائے۔ پہاڑ بھی گویا یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے کہ میرے پاس تو خشکی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اگلے دن بارش عطا فرما دی۔ تو دیکھیے بدر کے پہاڑوں کا کیا حال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو اتارا۔ اگر اللہ رب العزت وہاں پہنچائے، دیکھنے والا دیکھے تو عجیب منظر بنتا ہے۔ ایک پہاڑ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، ایک پہاڑ جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرا کھلی جگہ جس کی طرف قریش مکہ تھے۔ ان کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت کا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی۔ اور یہ کامیابی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی۔ تو آج ہم اگر اللہ رب العزت کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد پر بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے اپنے انبیاء کی اور ایمان والے صحابہ کی مدد فرمائی۔ تو غزوہ احزاب میں پھر کافر آ گئے کہ سارے قبیلوں کو لے کر چلتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایمان والوں کو ختم کراتے ہیں۔ اس وقت لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو کر آ گئے، ڈرو۔ فزادہم ایمانا، اس بات کو سن کر ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا۔ دیکھو آج کے حالات کو جنگ احزاب پہ ذرا منطبق کر لو۔ اس وقت بھی قریش پوری دنیا کی سپورٹ لے کے آ گئے تھے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہی یہودی ڈراتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، سارے انسان جمع ہو کے تمہارے لیے آ گئے ہیں، فخشوہم، او بھئی ڈرو، کوئی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سن کے ایمان والوں کا کیا معاملہ تھا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور وقالو، وہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس لیے آج کے بیان میں یہی آیت پڑھی گئی کہ حالات جیسے بھی ہیں ایمان والوں کو نظر کس پر رکھنی ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ بس، باقی ہوس، ہمیں ایک اللہ کافی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ جب وہ پروردگار راضی ہو گیا اور اس نے مدد کا ارادہ فرما لیا، یاد رکھنا ایمان والوں کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ ایمان والے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل لم یمسسہم سوء، اور فضل کے ان کو مس نہیں کیا برائی نے، واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ان ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے مت ڈرنا، وخافونی،
ایک مجھ سے ڈرنا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ ایک اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے۔ اس کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہو گئی تو دنیا کا کوئی بھی بندہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی، توجہ سے سنیے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سواری پہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، ردیف تھا، پیچھے تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام، اے لونڈے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہکا، تو اللہ کی بات کو مان، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ امت کا یہاں مطلب ساری مخلوق، کہ اگر ساری مخلوق نفع دینے کے لیے تجھے اکٹھی ہو جائے تو وہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھا ہوا ہوگا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لم يضروک الا بشیء كتب اللہ علیک، نہیں تمہیں ضرر پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور صحیفے کی سیاہی خشک ہو چکی، لکھنا تھا جو اللہ نے لکھا جا چکا۔ لہذا اب پوری دنیا تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اپنے پروردگار سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو یہ فرمایا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، مدد کس سے مانگو اور دوسری بات کیا کرو؟ سبحان اللہ، استعینوا باللہ واصبروا۔ چنانچہ جب قوم نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کر دی۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا۔ قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ صبر کرو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو، پہلی بات، اور دوسری بات کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ کوئی ماں کبھی بچے کے لیے 23 سال نہیں روئی، کوئی باپ بیٹے کے لیے 23 سال نہیں رویا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ 23 سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں چلے گئے، بلکہ اس امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے ہیں۔
کہ اگر میرے جانے کے بعد تم پر کوئی وقت آ جائے گا تو تم اس وقت نماز کے ذریعے اپنے رب سے مانگنا. جب کسی دفتر سے کام کروانا ہوتا ہے نا تو اپلیکیشن بھرنی پڑتی ہے. حج پہ جانے اپلیکیشن بھرو، ویزا لینے اپلیکیشن بھرو، اللہ سے مدد مانگنی ہے اپلیکیشن بھرو. اس اپلیکیشن کا نام نماز ہے. لہذا ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا یہ طریقہ ہے. کاش کہ ان حالات میں ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. کوئی رات ہماری تہجد کے چند رکعت کے بغیر نہ گزرے. ہم اللہ سے اٹھ کر مانگیں اپنی مدد عطا کر دیجئے. چنانچہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے. سنیے، فتاوی تاطار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے، ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں، ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ الگ سنت ہے. تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہے. ایک، اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں جھگڑے، آج دیکھو تو میرے خیال ہے 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مصیبتیں، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی پریشانی، گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی. تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. دوسرا، اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جاب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم، کارخانوں کے مسئلے ختم، مارکیٹ کے مسئلے ختم، رزق کی کشادگی، قرضوں کے مسئلے ختم. جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے 3 انعام. گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا انعام، اللہ موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا. اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری باتیں بتائی ہیں ہمیں. عمل کرنا تو ہمارے ذمہ ہے. ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، توجہ فرمائیے، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ. تو دن کے شروع میں یعنی فجر کی 4 رکعت پڑھ لیا کر، اس کی برکت ہوگی، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا. فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آج جمعہ میں جتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں نا، اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آنے لگ جائیں، یہ عاجز گمان کرتا ہے اللہ کی مدد اتر آئے. تو فرمایا دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں. دیکھو نماز سے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے. یہ نماز عجیب نعمت ہے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بلکہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. سنیے، ابن سنی نے ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے. فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما تقرب الی العبد بمثل اداء فرائضی، کہ میرا بندہ
میرا اتنا تقرب نہیں پا سکتا جتنا کہ فرض ادا کرنے سے تقرب پا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں قرب بالفرائض، یعنی فرائض پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو جو بندہ فرائض ادا کرے وہ اتنا قریب، اور جو نفل پڑھے تو چیری اپون دی کیک، کیک کے اوپر تھوڑی سی کریم رکھتے ہیں نا، میٹھی مزے کی ہوتی ہے، تو وہ نفل اتنے اچھے اللہ کو پیارے لگتے ہیں. دستور کی بات ہے کہ جو بندہ ایکسٹرا ٹائم میں اپنے مالک کا کام کرے تو وہ پیارا لگتا ہے. گھر کا خادم آتے ہوئے شہد کی بوتل لے آئے، اور جی شہد خالص مل رہا تھا، راستے میں میں نے کہا میں آپ کے لیے لے آتا ہوں. اب ڈیوٹی ٹائم تو نہیں تھا نا، اپنے ٹائم میں اس نے 5 منٹ رک کے شہد خریدا. آپ پیسے بھی دیں گے، ساتھ محبت بھی بڑھے گی. اس نے میرا خیال رکھا، ایکسٹرا ٹائم میں کام کیا. تو ایکسٹرا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کا باعث بنتا ہے. یہ نفل ایکسٹرا ٹائم ہے، فرائض نہیں ہے. اس لیے نفل پڑھنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں.